جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں۔ ان کا اصلی نام فاطمہ تھا۔ وہ مسلمان ہو چکی تھیں، لیکن اب تک وہ بڑی کامیابی سے اپنے قبول اسلام کو کافروں سے چھپائے ہوئے تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ نے جب ان کے ہاں جا کر ان سے کہا میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال پوچھ رہا ہے، تو جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے ساتھ ان کے گھر گئیں۔ جب انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی تو بے اختیار چیخ پڑیں اور بولیں اللہ کی قسم، جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ سخت کافر ہیں، برے لوگ ہیں۔ مجھے امید ہے اللہ ان سے بدلہ ضرور لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کرتے ہوئے پوچھا۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا، کیونکہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی قریب تھیں، ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئی تھیں۔ جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ سے کہا آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ اس پر وہ بولے تم ان کی فکر نہ کرو، ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ تب انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں ہیں۔ یہ سن کر وہ بولے اللہ کی قسم، میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ لوں گا۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں حضرت ابوبکر صدیق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، جھک کر ان کی پیشانی چومی۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی والدہ کے مسلمان ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور ان کی والدہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ کافروں کا ظلم جب اپنی انتہا کو چھونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ کافی مسلمان ہجرت کر گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ہجرت کی غرض سے مکے کو چھوڑا۔ راستے میں انہیں قبیلہ کارا کے سردار ربیعہ بن رفیع ملے۔ اس کی کنیت ابن دغنہ تھی۔ اس نے پوچھا ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، مجھے اذیت پہنچائی اور مجھ پر حالات تنگ کر دیے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ عبادت کے لیے کسی اور جگہ چلا جاؤں۔ ابن الدغنہ نے کہا ابو بکر آپ جیسے شخص کو نکلنا چاہیے نہ نکالنا چاہیے، آپ تو خاندان و قبیلے کو عزت و زینت بخشتے ہیں، حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں، بھلائی کے کام آتے ہیں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، واپس چلیں، آپ میری پناہ میں ہیں، اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق ان کے ساتھ واپس لوٹ آئے۔ مکے میں داخل ہو کر ابن الدغنہ نے کہا اے قریشیو، میں نے ابو قحافہ کے بیٹے کو پناہ دی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ خیر و بھلائی کے ساتھ پیش آنا۔ قریش نے اس شرط پر ان کی پناہ منظور کر لی کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کے اندر جس طرح عبادت کریں، گھر سے باہر عبادت نہیں کریں گے، نہ اونچی آواز میں قرآن پڑھیں گے۔ انہوں نے یہ بات مان لی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بہت نرم تھا۔ جب وہ گھر میں قرآن کی تلاوت کرتے تو بے اختیار رونے لگتے۔ ان کے رونے کی آواز سن کر لوگ گھروں سے نکل آتے، راہ چلتے رک جاتے اور قرآن سننے لگتے۔ مکے کے کافروں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو ابن الدغنہ کے پاس گئے اور جا کر شکایت کی۔ ابن الدغنہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق سے قریش کی شکایت بیان کی تو آپ نے اس کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا میں اپنے لیے اللہ کی پناہ پر راضی ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق بے فکر ہو کر پہلے کی طرح اسلام کی دعوت پھیلانے کا کام کرنے لگے۔ کافروں نے انہیں کئی بار شدید تکالیف پہنچائیں، لیکن وہ ثابت قدمی سے اسلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں ڈٹے رہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے اپنے ہوش میں اپنے والدین کو دین حق کی پیروی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہم پر کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرتا تھا کہ صبح و شام دونوں وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس نہ آتے ہوں۔ ایک دن نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ دکھائی گئی ہے، وہاں کھجوروں کے درخت ہیں اور اس کے دونوں طرف پتھریلے میدان ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب مدینے ہجرت کی تیاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، ٹھہر جاؤ، کیونکہ امید ہے کہ مجھے بھی اجازت مل جائے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ہمراہ سفر کے لیے روک لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے رفاقت سفر کے خیال سے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور 4 مہینے تک 2 اونٹنیوں کو کیکر کے پتے کھلا کر تیار کرتے رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن ہم دوپہر کے وقت بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں کسی نے کہا، وہ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر اور منہ پر چادر اوڑھے تشریف لا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے کبھی اس وقت تشریف نہیں لائے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، آپ اس وقت کسی خاص ضرورت ہی سے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق اتنا خوش ہوئے کہ رونے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کی قسم، مجھے اس روز پتہ چلا کہ خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی 2 اونٹنیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، میری ان 2 اونٹنیوں میں سے ایک آپ لے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں قیمت دے کر لوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم نے جلدی سے دونوں کے لیے سفر کا سامان تیار کیا، ایک چمڑے کی تھیلی میں ان کے لیے کھانا رکھ دیا۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے کمر بند کا ایک ٹکڑا کاٹ کر اس سے تھیلے کا منہ بند کیا، اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین رکھا گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جبل ثور کے غار میں پہنچے۔ یہ غار مکے کے جنوب مشرق میں تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ راستہ پتھریلا تھا، دونوں کے پاؤں زخمی ہو گئے۔ راستے میں حضرت ابوبکر صدیق کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ہو جاتے اور کبھی پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، جب مجھے دشمن کا آگے سے خطرہ محسوس ہوتا ہے تو میں آگے ہو جاتا ہوں، پیچھے سے کوئی خطرہ محسوس کرتا ہوں تو پیچھے ہو جاتا ہوں۔ غار ثور بہت بلندی پر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اوپر پہنچے۔ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اندر داخل ہوئے، غار کو اچھی طرح صاف کیا، جھاڑا پونچھا، جہاں جہاں سوراخ نظر آئے ان کو اپنی چادر پھاڑ کر بند کیا، پھر بھی 2 سوراخ بچ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان 2 سوراخوں پر اپنے پاؤں رکھ دیے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ اندر تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ ادھر جن سوراخوں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں رکھے تھے ان میں سے کسی چیز نے آپ کو ڈس لیا۔ انہوں نے کافی دیر صبر کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کیا، معمولی سی بھی حرکت نہ کی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ لیکن جب درد حد سے بڑھ گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تمہیں کیا ہوا؟ عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جگہ پر اپنا لعاب لگا دیا، زہر کا اثر فوراً دور ہو گیا اور تکلیف جاتی رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ان کے پاس آ جاتے تھے اور پھر رات کے پچھلے پہر واپس چلے جاتے تھے۔ صبح وہ قریش مکہ کے ساتھ اس طرح گھل مل جاتے جیسے رات کو وہیں رہے ہیں۔ دن بھر ان کی باتیں سنتے، ان کے ارادے جانتے
اور رات کو یہ خبریں لے کر غار ثور پہنچ جاتے۔ عامر بن فہیرہ حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے۔ وہ غار کے آس پاس بکریاں چراتے اور رات کو انہیں بکریوں کا تازہ دودھ پہنچاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ان دونوں کے لیے کھانا تیار کرتی جسے رات کی تاریکی میں ان تک پہنچایا جاتا۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق کا پورا گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی سعادت میں لگا رہا۔ تیسری رات اس غار سے نکلے عبداللہ بن اریقط نامی ایک شخص کو اجرت پر راستہ بتانے کے لیے ساتھ لے لیا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ مکے کے کافر ابھی تک ان کا سراغ لگانے کے لیے بے قرار تھے۔ صبح سے لے کر شام تک وہ انہیں ڈھونڈتے پھرتے تھے۔ پہلے دن کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھر پر نہ ملے۔ تب انہوں نے اعلان کیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لائے گا اسے ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ قبیلہ بنو مدلج کا سردار سراقہ یہ اعلان سنتے ہی ہتھیار سجا کر ان کی تلاش میں گھوڑے پر روانہ ہوا۔ سراقہ مضبوط جسم کا مالک ایک بہادر شخص تھا۔ اس کی تلاش رائے گاہ نہ گئی۔ تلاش کرتے کرتے وہ ان کے قریب پہنچ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ قریب پہنچ پاتا گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور سراقہ کو لیے زمین پر جا رہا۔ سراقہ سنبھل کر دوبارہ گھوڑے پر بیٹھا، لیکن پھر ٹھوکر کھائی اور زمین پر جا گرا۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ سارا ماجرا مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ دشمن کو سر پر دیکھ کر بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا پیچھا کرنے والا بہت قریب آ گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر سراقہ پکارا، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، گھوڑا باہر نکل آیا۔ سراقہ عاجزی کے ساتھ سر جھکائے قریب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کے اعلان کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کسی کو بھی اپنے بارے میں خبر دینے کی ممانعت کی اور اسے واپس جانے کی اجازت دے دی۔ یثرب یعنی مدینے کے لوگوں کو آپ کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ وہ بے چینی سے آپ کی راہ دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 دن کے سفر کے بعد قباء کے قریب پہنچے۔ قباء مدینے سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب مغرب میں ایک گاؤں تھا۔ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے امڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں ایک مسجد بنوائی۔ چند دن ٹھہرنے کے بعد وہاں سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ٹھہرے۔ مدینے میں مسلمانوں کی سہولت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ مسجد کے لیے جو زمین خریدی گئی اس کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ تمام مسلمانوں نے مسجد کی تعمیر کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مدینے میں حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے کی طرح پھر کپڑے کی تجارت شروع کر دی، لیکن زیادہ تر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بسر ہوتا تھا۔ آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ ہر وقت اور ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق تمام معرکوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ غزوہ بدر میں لڑائی کے آغاز سے قبل حضرت ابوبکر صدیق نے بڑے احسن انداز سے گفتگو کی اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ہم آخری دم تک لڑیں گے۔ جنگ کے آغاز سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی دیر تک اللہ تعالیٰ سے فتح و نصرت کے لیے دعا کرتے رہے۔ جب وقت زیادہ گزر گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا۔ وہ بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب بس کیجئے، آپ بہت دعا مانگ چکے، اللہ آپ سے کیا ہوا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے۔ جو بھی ادھر کا رخ کرتا وہ فوراً آگے بڑھ کر اس پر حملہ کر دیتے۔ کافروں کے اس لشکر میں ان کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔